یہ کوئی الف لیلوی داستان نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، قصہ نہیں ہے، یہ ہماری کوئی بدعقیدگی نہیں ہے، بلائنڈ نہیں ہے۔ ہم حقائق پر گفتگو کرنے کے عادی ہیں، یقین کے مذہب سے وابستہ ہیں، مشکوک نسلوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عرض کر رہے ہیں تو پورے یقین کے ساتھ دنیا کو پیش کر رہے ہیں۔ اتنی گرجدار آواز میں گفتگو وہی کرے گا جس کے رہنماؤں کے پس منظر کے ماضی شرمندہ نہ ہو۔ لہجے میں جو صداقت ہوتی ہے، صداقت میں گھن گرج ہوتی ہے۔ صداقت اس وقت آتی ہے جب یقین آئے، تو یہ کوئی کہانی نہیں ہے کہ دروازہ کھلا، یہ حقیقت ہے کہ دروازہ کھلا۔ دیوار میں در بننا چاہیے تھا۔ یہ روایت نہیں ہے، اس لیے کہ جب دیوار میں در بنا تھا تو اس وقت خیر سے کوئی راوی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، تو ہے ہی نہیں جس پر کوئی بحث کرے ہم سے۔ کوئی راوی پیدا ہی نہیں ہوا تھا، سارے راوی بین المعیبتین تھے اس وقت، یا اگر پیدا بھی ہو گئے تھے تو بت پرست تھے، روایت سے کوئی تعلق نہیں ان کا، بت پرستوں کے روایت سے کوئی تعلق نہیں۔ بھئی اس وقت تک تو سب کافر تھے نا جب یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ تو دیوار میں در بننا روایت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ حقیقت اسے کہتے ہیں جو مٹانے سے مٹ نہ سکے، ختم کرنے سے ختم نہ ہو سکے، وہ حقیقت ہوتی ہے۔ حقیقت اسے کہتے ہیں جسے مشیت باقی رکھنے کا عہد کر لے۔ دیوار میں اگر در بنا تھا تو امر رب سے بنا تھا نا، تو اس کو باقی رہنا تھا۔ یہ باقی ہے، یہ باقی رہے گا۔ اب آپ پوچھیں کہ صاحب یہ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ یقیناً ہو سکتا ہے، کیوں نہیں ہو سکتا؟ قرآن اس پر گواہ ہے۔ عزیزان محترم، ملت کو غور کرنا چاہیے۔ خانہ کعبہ کی دیوار میں در بنا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ مبارک بقرہ میں ارشاد ہوا، اے میرے حبیب یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے اور یہ دعا کرتے جاتے تھے کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ بلاؤ حافظان قرآن کو، مجھے بتائیں کہ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا کی قبولیت کی دوسری آیت کہاں ہے؟ ابراہیم اور اسماعیل کی دعا تو موجود ہے کہ انہوں نے دعا کی کہ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ تو دعا کی نہ دو معصومین نے، تو پروردگار نے اس دعا کو یقیناً قبول کیا ہوگا، ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے کہ معصوم کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوا کرتی، اور معصوم بھی وہ جو جد الانبیاء ہو، معصوم بھی وہ جو معمار حرم ہو، معصوم کی دعا رد نہیں ہوا کرتی، ہمارا ایمان ہے۔ لیکن بتاؤ، ابراہیم اور اسماعیل نے دعا کی کہ ہماری اس خدمت کو، اس محنت کو میرے مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو آیت موجود ہے قرآن میں دعا کی، جوابی آیت دنیا پیش کرے کہ ابراہیم تم نے جو یہ دیوار بنائی ہے، تم نے جو یہ کعبے کی دیواریں بلند کی ہیں، ہم نے تمہاری اس خدمت کو قبول کیا ہے، اس کی کوئی آیت کوئی بتائے نہیں ہے آیت۔ لیکن ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ عزیزان محترم، ابراہیم اور اسماعیل نے بنائی تھی دیوار، شریعت نے بھی فیصلہ کر لیا تھا، اے میرے مصطفیٰ بندو، تم نے ہمارے لیے گھر بنایا ہے، اور دیوار بنانے کے بعد تم نے تمنا کی ہے کہ تمہاری خدمت کو قبولیت کی سند دی جائے۔ تو اگر ہم آیت میں جواب دیں گے تو یہ بدنیت اور بدنسل لوگ کبھی آیت کے معنی بدل دیں گے، کبھی مفہوم بدل دیں گے، کبھی تفسیر بدل دیں گے، کبھی تحریر بدل دیں گے، معنی بدلیں گے، کبھی مفہوم بدلیں گے، کبھی تفسیر بدلیں گے، کبھی تحریر بدلیں گے۔ اس لیے ہم تمہاری دعا کا جواب، تمہاری دعا کے مستجاب ہونے کا جواب آیت میں نہیں دیں گے۔ تم نے دیوار کی تعمیر کے موقع پر دعا کی ہے، اب یہ دعا جو ہم نے
قبول کی ہے، اس کا جواب بھی ہم تحریر میں نہیں دیں گے، دیوار پر دیں گے۔ مسئلہ ہے تعمیر دیوار کا۔ آپ نے جو تمنا کی ہے وہ کی ہے دیوار کے بلند کرتے وقت، اس لیے ہم جواب بھی تحریر میں نہیں دیں گے، دیوار پر دیں گے۔ تحریر یہ مٹا دیں گے، معنی یہ بدل دیں گے، مفہوم یہ تبدیل کر دیں گے، لیکن ہم تمہاری دعا کا جواب جب دیوار پر دیں گے، دیوار میں شگاف کر کے تمہاری ذریت میں سے ہم اس گھر میں کسی کو بلائیں گے تو قیامت تک اتنی بڑی سند ہوگی کہ یہ لوگ اپنے تیل کے سارے کنویں بیچ کر بھی، سونا چاندی شیشہ پگھلا کر بھی اگر اس شگاف کو بھرنا چاہیں تو ان کے دلوں کے شگاف تو بھر سکتے ہیں، دیوار کا شگاف نہیں بھر سکتے۔